اور یہ سب ایک طرف مذاکرات کی خبریں ہیں، دوسری طرف بلڈ اپ ہو رہا ہے ارد گرد کے ملکوں میں، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کرائسس میں اب کل اس کو یوکرین نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ کیا کہ ٹرکی ہمیں فوج دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، اچھا ٹرکی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یوکرینین کو جب ٹرکی سپورٹ کرے گا تو کیا ٹرکی ریت سے بچے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں بنتے ہو یار، انگلینڈ نہیں دے رہا اسلحہ، نہیں دے رہا، جرمنی نہیں دے رہا، دوسرے دے رہے، تم دے رہے ہو۔ اس کا مطلب تم چاہتے کیا ہو؟ کہ تاکہ یوکرینین وہاں بحال رہیں اور قسطنطنیہ بچے۔ رسول اللہ کے حدیث کے اندر قسطنطنیہ نہیں بچے گا۔ عمران البیت المقدس سنا دیتا ہوں، عمران البیت المقدس، بیت المقدس سینٹرل فورٹ جب بنے گا، جب آبادی اس کی ہوگی، خراب الجسرب، جسرب ویران ہو جائے گا۔ ہوا نا 2 سال کے لیے ویران، کس نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی؟ چپ ہو گیا تھا۔ خراب الجسرب، خروج الملحمہ، بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، شروع ہوئی نا، ابھی تو آغاز ہے۔ خروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو یہ جنگ اب جانی ہے، یہ حلب تک جانی ہے، آج جائے کل جائے، 5 سال بعد 5 سال بن جائے، 10 سال بعد جائے۔ یہ میں بھی نہیں کہہ رہا، یہ کسنجر نے کہا ہے، the people who are not listening to the drums of the war they are deaf۔ جن لوگوں کو جنگ کے ڈھول کی آواز نہیں آ رہی وہ بہرے ہیں۔ آج اس کا آرٹیکل پڑھے کسنجر کا، اس نے کہا کوئی بات اس کو سٹاپ نہیں کر سکا، اتنا تم نے اسلحہ بنا لیا، کرو گے کیا؟ پیوٹن ہو یا کوئی اور ہو، یہ جنگ دروازوں پہ، اب جنگ اس دروازے پہ نہ بھی ہو۔ یوکرین سے 3.5 لاکھ ریفیوجی تو آ گئے نا، پولینڈ دروازہ نہیں کھول رہا، ہنگری دروازہ نہیں کھول رہا، فلاں نہیں کھول رہا، یونائٹڈ نیشن کا ریفیوجیز کا جو ہیڈ ہے وہ چیخ رہا ہے۔ 3 سال تک ایکسٹینشن دے دی کہ تم آ جاؤ، لیکن پوچھنا پڑتا ہے ہو کون؟ برف پڑ رہی ہے، سردیاں ہیں، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو لائیو نشر کر رہا ہے۔ کیا افغانستان میں کسی نے لائیو نشر کیا؟ کیا عراق میں کسی نے لائیو نشر کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ 10-11 سال ویتنام میں رہے ہیں، ایک کیمرہ مین نے ایک بچی کی تصویر کھینچی تھی جو بموں کے دھوئیں میں بغیر کپڑوں کے ننگی بھاگ رہی تھی، 6 یا 7 سال کی بچی تھی، وہ آنسو نکل گئے تھے لوگوں کے، ایک صرف تصویر۔ لیکن کسی نے ان لوگوں کی تصویریں نہیں کھینچی کہ جن کو وہ پکڑتے تھے اور چیر دیتے تھے۔ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی پتلی سی ڈوری ہوتی تھی پلاسٹک کی، جسے ویتنامیوں کو گلے کاٹ دیتے تھے۔ افغانستان میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے، عراق کے اندر 10 لاکھ بچے تو اس لیے مرے تھے کہ ان کو دوائیں نہیں مل سکی تھی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مقافات عمل ہے، دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سینیریو کو ہمیشہ ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ میں جب بھی کبھی اس چیز کو ناپتا تھا، دیکھتا تھا، اور کل میں نے اس کی آیت بھی پڑھی تھی قرآن پاک کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ یا تو یہودی اور یا کھلا شرک کرنے والے دشمن ہوں گے، اور تمہارے دوست وہ ہوں گے کہ جو کہ اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اور اس آیت ہی کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں مستکبرین من سی، استکبار نہیں کریں گے، تکبر نہیں کریں گے، ان میں عبادت گزار بھی ہوں گے۔ 40% اس وقت جو اب فوج ہے نا روس کی، وہ مسلمانوں کی۔ اچھا، اس وقت یوکرین میں چیچن بھی لڑ رہے ہیں، اس میں مسلمان تتار بھی لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت کیفیت کی طرف سے لڑ رہے ہیں؟ روس کی طرف، چیچن اور تاتار جو ہیں وہ رشین فوج کی طرف سے، رشین فوج میں شامل ہیں، پارٹ آف دا رشین آرمی۔ خود یوکرین میں 6 لاکھ مسلمان ہیں۔ اچھا، تو یہ کرائسس ہے، یہ پھیلے گا، کرائسس بڑھے گا۔ جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کرائسس جن لوگوں نے سٹیج سجایا ہے انہوں نے صرف 4 دن کی جنگ کے لیے نہیں سجایا۔ اچھا، اور یہ قریب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ تم 2-2.5 سال سے نومبر 2019 میں جب پینٹاگون کی اسٹریٹجی آئی ہے، اور اس کے بعد اچنبا یہ ہوا تو اسٹریٹجی انڈو پیسفک ریجن میں تھی اور ایک چیپٹر یوکرین پہ تھا۔ تو یہ چنبا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ادھر کا کھبی مات دکھا کے سجی کس چکر میں آ رہی ہے، سجی دکھا کے کھبی کس چکر میں آ رہی ہے۔ تو اس کی بنیادی طور پہ لگتا یہی تھا کہ یوکرین کے کرائسس میں انہوں نے یورپ کو انوالو کرنا ہے تاکہ امریکہ جو ہے وہ سوللی چائنا کنٹین کرے امریکہ تھرو جاپان اور ان ساری چیزوں کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کل جو فارن منسٹر تھا نا، اس کی تقریر سننے والے پریس بریفنگ تھی، اور صرف رویا نہیں لیکن لگتا تھا کہ رو پڑے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کی کہ تم لوگوں نے ہمیں کس جگہ پہ لا کر تمہیں مارا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ 1989 میں جس وقت برلن وال گری ہے، نومبر 1989 میں
یہ برلن وال گری ہے، ٹھیک ہے، اور گورباچوف پر وہاں پر تھا، تو اس کو آپ کو یاد ہے کہ 15 فروری کو آخری سپاہی گیا ہے روس سے. جب برلن وال گرنے لگی تو حمید گل صاحب کو بلایا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آئیں ذرا پہلا تھوڑا آپ بھی ماریں. تو برلن وال گرنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ روس کا گورباچوف ہے، جب فلاسفر رہ گیا ہے، ان کے کرنے ورنے کے کام کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پریشر ڈالنا شروع ہوا ڈس انٹیگریشن کا، سب کچھ کرنے کا. تو روس کا ایک وارسا پیکٹ ہوتا تھا جس میں روس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوتے تھے، مثلا پولینڈ تھا، ہنگری تھا، چیکوسلویکیا تھا، یوگوسلاویا تھا. یہ وارسا پیکٹ کے نیٹو کے مقابلے میں اس نے بنا کے رکھا ہوا تھا، وہاں اس نے اپنے میزائل رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، اب امن ہوگا، اب جو ہوگا، شانتی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو 9 فروری 1990 کو جیمز بیکر کی اور ملاقات ہوئی گورباچوف کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو شورس دیتے ہیں کہ اب ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے، جب جہاں ہم نیٹو جہاں پر ہے وہاں رک گیا، اب کیا لڑائی کی لڑنی. یہی بات جو ہے 17 مئی کو برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہی کہ اب ہم 13 ملک ہیں یہاں پر، ہم 13 کے 13 جو ہیں ہم ان کو یہی رہیں گے. اب 17 ملک ہیں نیٹو کے، یہی رہیں گے. اس کے بعد 1991 میں ہی روس نے ان سارے سٹیٹس کو علیحدہ کر دیا، 15 سٹیٹس کو علیحدہ کر دیا، جس میں 10 یورپ کی تھی، آذربائیجان سے لے کے وہ جارجیا بھی، آرمینیا بھی، اور اس میں سے ایک یوکرین بھی تھی. اب یورپ جس نے کہا تھا ہم آگے نہیں بڑھیں گے، انہوں نے آہستہ 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 ان ریاستوں کو اس میں نیٹو میں بھی شامل کرنا شروع کر دیا اور یورپی یونین میں بھی شامل کر دیا. آج 17 کی بجائے 30 ہو گئی. اور جب پیوٹن اور روس کہتے تھے کہ بتاؤ، تو کہتے ہیں ہمارا کوئی معاہدہ ہے. ان کا تم نے فلان جگہ تقریر کی، وہ تقریریں ہوتی، ٹھیک، قرآن کا حلف تو نہیں ہے، بائبل تو نہیں ہے نا، تقریریں ہوتی. ہم نے بھی کی، تم نے بھی کی، دیکھ کون سی بات ہے. تو آخری ہوا یہ کہ سب سے اہم ترین کام یہ کیا کہ 1994 میں 3 ریاستیں ایسی تھیں، قزاقستان، بیلاروس اور یوکرین، جن کے پاس تھاؤزنڈ جو تھے وہ اپنا کیا نام تھے، نیوکلیر ویپنز تھے. اور ان نیوکلیر ویپنز کے اوپر ایک ہوا تھا بڈاپسٹ ایگریمنٹ. بڈاپسٹ ایگریمنٹ میں برطانیہ تھا، امریکہ تھا، اور یہ تھا روس تھا. اور انہوں نے کہا تھا آئندہ اگر کوئی حملہ ہوگا تو ہم تم کو دیکھیں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اب یوکرین کو اس لیے ہضم کرنے کی کوشش کی کہ دے وانٹ کہ اب روس بحیثیت نیول پاور اب ایگزسٹ نہ کرے. اس کا پہلا حملہ انہوں نے کیا تھا جب اوباما نے کہا تھا کہ ہم سیریا کے اندر آ رہے ہیں اور ہم سیریا کے بشار الاسد کو ختم کریں گے. تو روس کو اندازہ ہو گیا کہ اب گرم پانی میں جو انطاکیہ ختم رہ جائے گی. اب روس وہاں انٹر ہو گیا ہے. پیوٹن کو پتہ تھا میری گیس ہے، یہ روکیں گے، میرا تیل ہے، یہ روکیں گے. اس کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہے یہ یورپ برداشت کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا. جب شاہ فیصل نے آئل امبارگو لگایا تھا، امریکہ لڈیاں ڈالتا تھا اور یورپ میں لائنیں لگ گئی. اچھا، اور یہ سب مزیدار بات یہ ہے کہ تمام پابندیاں روس پہ لگیں لیکن گیس نہیں بند ہوئی. گیس کیونکہ وہ تو ضرورت ہے ان کو. گیس بھی بند نہیں ہوئی. اور اب اعلان کرے گیس نہیں لینی ہے. گیس بند نہیں. اب یہ پیوٹن نے کل کہا ہے کہ ہم گیس نہیں دیں گے. اب